اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دعا اور اس کی قبولیت۔ ہم بعض کا مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ جی دعا جو ہے ہماری قبول نہیں ہوتی، جی ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، جی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور کئی بار کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ادھر دعا مانگتے ہیں ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ وہ ملتے ہیں کہ جو تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے لوگوں سے دعا کرواتے ہیں۔ اور یہ دوسرے لوگوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ پیسے لے کر دعا نہ کریں۔ یعنی اگر اچھا پرخلوص دوست آپ کا کوئی ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عزیز ہے، تو اگر آپ اس کو دعا کے لیے کہیں اور وہ دل سے دعا مانگے آپ کے لیے، تو اس کا درجہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی وہ جو دعا ہے وہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو خود ڈائریکٹ فائدہ کو نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہیں اس عمل کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی آپ کی دعائیں ہیں، کہتے ہیں کیا حال ہے آپ کا، آپ کی دعائیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دعا کیا کریں گے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرواتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب دعائیں جو ہیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ ویسے تو یہ ہمارا ایمان ہے اور احادیث بھی ہیں، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ یعنی کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں اگر اس کی بعد دعا نہیں کرتے تو وہ عبادت کا ثواب تو ملے ہی ملے، وہ نیکی تو کاؤنٹ ہوگی، لیکن یہ اسی طرح کہ آپ نے سارا دن محنت کی، مزدوری کی، اور جب اجرت کا ٹائم آیا تو آپ نے اجرت ہی نہیں مانگی، نہ ہی وصول کی۔ تو دعا بھی ایک اجرت ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور آپ معافی تلافی کرتے ہیں، اللہ کے حضور آپ اپنے گناہ تسلیم کرتے ہیں، اپنی ناکامیاں، اپنی کوتاہیاں، کمیاں یہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اس مشکل سے نجات دلا، یا میں جو بھی دعا ہے جس طرح کی بھی ہے۔ تو اگر یہ سارا کہہ کلا کے یا عبادات کر کر آ کے نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ دعا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے اس کا اجرت لینی تھی یا اجر لینا تھا جو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتے اس چیز کو کہ انسان جو ہے وہ ان کے سامنے انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے۔ ربوبیت ہے نا، دینے والے ہیں وہ اور ہم لینے والے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے نا کہ جو دینے والے ہیں ان سے وہ مانگ ہی نہیں رہا، تو ان سے مانگے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ ہمیں مانگنا پڑتا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں تو قدم قدم پہ امتحانات ہیں جس پہ مانگنا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ شرائط جو ہیں محترم علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ بنیادی کچھ شرائط ہیں، کچھ سیکنڈری شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو میں بنیادی شرائط کی بات کرتا ہوں۔ تو بنیادی شرط تو یہ ہے جی کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور مخاطب ہیں کس سے؟ اپنے خالق سے۔ ہم اس اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں۔ جب ان سے ہم آپ کہہ لیں کہ سامنے مخاطب ہو کے ان سے دعا مانگتے ہیں، معافی تلافی کی ہم گزارش کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ جو وہ چاہتے ہیں ہم ایسے عمل بھی کریں نا۔ یعنی سب سے پہلے تو لقمہ حلال ہونا چاہیے، یعنی جو کھایا ہے وہ ایسا رزق کھایا ہو جو حلال کا ہو، اس میں برکت ہوگی نا۔ اگر وہ رشوت کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، کسی سے چھین کے کھایا ہے، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے کھایا ہے، تو یقیناً اگر پیٹ کے اندر وہ ہے تو اس پیٹ کے اندر وہ اس کی جو توانائی ہے اس خوراک کی، اس کو ہم یوز کرتے ہوئے اب اپنی زبان سے یا دل سے جب دعا مانگیں گے تو یقیناً وہ اتنا اثر تو نہیں ہوگا نا اس کا۔ یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے نا۔ اس طرح کو میں نے لباس یہ پہنا ہوا ہے، یہ حرام کی کمائی کا ہے۔ اب یہ لباس ہے تو صاف ستھرا، میں نے وضو بھی کیا ہوگا، غسل بھی کیا ہوگا، لیکن لباس جو ہے وہ میرا جائز نہیں ہے نا، میں نے حرام کی کمائی سے کمایا ہے، کسی کا چھین کے میں نے پہنا ہوا ہے، کسی کا حق غصب کر کے پہنا ہوا ہے۔ تو اب یہ لباس پہن کے جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو وہ تو قبول کرنے والے، میں ایک فتویٰ نہیں دے سکتا کہ وہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے رد نہیں ہوتی، تو وہ تو قبول کر سکتے ہیں کرنا چاہیں گے تو، اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یقیناً تھوڑا بہت فرق تو آئے گا نا کہ ایک حرام چیز پھر اس کا ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہم نے کیا ہوا،
ٹھیک ہے نا, یا تو اس کی معافی مانگ لی ہو نا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے, آج تک ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں, جو گناہ ہو گئے ہیں, کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں, کوئی کمیاں ہمارے اندر رہ گئی ہیں, اس کو معاف فرما دیں. آئندہ میں صدقے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا, اور آپ میری دعا قبول فرمائیں. تو پھر تو مزہ آ گیا نا. تو وہ تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی, اور بڑی جلدی قبول ہوگی. میں آپ کو بتا دوں, جب انسان سرنڈر کرتا ہے, جب انسان اپنے انکساری کا اظہار کرتا ہے, جب وہ انسان ایک بندہ بن کے بندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ربوبیت ہے, وہ اللہ ہے, وہ خالق و مالک ہے تمام جہانوں کے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے جب کھڑے ہو کے آپ دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا کے انکساری کے ساتھ, تو وہ تو قبول کرتے ہیں. کبھی ہو نہیں سکتا کہ نہ قبول کرے, لیکن اس کے ساتھ رزق حلال اگر ہو, کوشش کرے رزق حلال کھایا ہو, اچھا لباس پہنا ہو. اب بنیادی شرائط میں نے بتا دیا کہ حلال رزق حلال اندر ہو, اور لباس آپ کا حلال کا ہو, کرسی جہاں بیٹھے ہیں وہ حلال ہو, یہ ساری چیزیں وہ ہوں, تو اس کا یقیناً زیادہ اثر ہوگا. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں قبول کر سکتے ہیں. ان کے اختیارات پہ پابندی ہم نہیں لگا سکتے, وہ تو ان کا اختیار ہے, لامحدود ہے. لیکن ہم بندے کے طور پہ ایز بندہ سوچتے ہوئے ہمارا یہ خیال کہ یہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ اس کا اثر ہوگا. سیکنڈری, تقوی اور پرہیزگاری. تقوی, یہ میں نے لباس بھی کہہ دیا آپ کو, حلال سے حرام سے بچنا بھی کہہ دیا, یہ بھی تقوی کے اندر آتا ہے, پرہیزگاری کے اندر بھی یہ آتا ہے. اور اس کے ساتھ مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ بھی جھوٹ سے بچے. کہتے اللہ کی مانے, کہتے مسلمان کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے, اور مومن کون ہے جو اللہ کی مانتا ہے. تو اللہ کی مانے نا, اللہ تعالیٰ جیسے جو حکم فرمایا ہمارے پاس موجود ہے, قرآن مجید کی شکل میں, نبی پاک کی حدیث کی شکل میں, نبی پاک کی سنت کی شکل میں, ہمارے پاس وہ موجود ہے. تو وہ اس کے اوپر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم تقوی اور پرہیزگاری کر رہے ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں, کسی کا حق نہ ماریں, کسی کے ساتھ فوش گوئی نہ کریں, اس کو گالی گلوچ نہ کریں, اس کی جو عزت نفس ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر یہ چیزیں ہم کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, پرہیزگاری کر رہے ہیں, تقوی کر رہے ہیں. اور ساتھ عبادات سرٹنلی, کم از کم 5 وقت کی نمازیں وہ تو پڑھنی چاہیے نا. اس سے زیادہ بھی عبادت کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. تسبیح کرے, قرآن پاک کی تلاوت کرے, اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ کے, نبی پاک کی سیرت جو ہے اس کا مطالعہ کرے, تو دیکھیں نبی پاک جو ہے وہ کیا فرماتے رہے, کیا کرتے رہے ساری عمر, ٹھیک ہے, اس پہ ہم عمل کریں. تو یہ کیا ہے, یہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ عبادات کا ذکر آ جائے گا. جب ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دعا کا تو آپ کو خود ہی مزہ بڑا آ جائے گا. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ دعا جو ہے جو میں مانگ رہا ہوں یہ قبول ہو رہی ہے. تو دعا جب مانگتے ہیں وہ اثر رکھتی ہے, اور پتہ چل جاتا ہے, محسوس ہو جاتا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قبول ہو رہی ہے, یہ جا رہی سیدھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری شہرک سے قریب ہے, حبل الورید, شہرک سے قریب. وہ ایک شاعر نے کہا تھا, یہ گجرات کے شاعر تھے, نام میں ان کا مس کر گیا ہوں, انہوں نے کہا کہ میں ٹریا جنگل بیلے نوں او حبل وریدوں نیڑے سی. میں ٹریا جنگل بیلے نوں او حبل وریدوں نیڑے سی, یعنی حبل الورید ہے یہ لفظ نا. تو وہ شاعر کے قریب تھا. میں جنگل بیلے پھرتا رہا, اللہ کو تلاش کرتا رہا, میں پہاڑیوں میں چلا گیا, میں جناب جنگلوں میں, بیابانوں میں نے کہا جا کے یہاں ڈھونڈوں, تو وہ تو میرے پاس ہے, میری شاعر سے بھی زیادہ قریب. اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, اس وقت میں ان کے حضور حاضر ہوں, اور اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں, بات سن رہے ہیں, ایک اچھی بات سن رہے ہیں, اور میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ قبول بھی فرما رہے ہیں. آپ کا یہ سننا میری بات کو اور میرا یہ بات کہنا اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. میرا یہ ٹوٹا پھوٹا کم علمی والا یہ چھوٹا سا ایک جو بیان ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ اندر سے کیا بول رہا ہے بندہ, اندر کتنا خلوص ہے, کہنا کیا چاہ رہا ہے گناہ گار بندہ ہے نالائق آدمی ہے,
لیکن کیا کیا رہا ہے, جذبہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں اس وقت. اور آپ یہ سن رہے ہیں, آپ کی بھی عبادت میں یہ شامل ہے, آپ بھی سن رہے ہیں, وہ بھی قبولیت ہو رہی ہے, اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے. خیر آگے بڑھتا ہوں. اب ہے انکساری کی بات ہوگی, اب ہے ٹرسٹ. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ, بلکہ حدیث بھی ہے شاید, کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو. یعنی برا سوچو ہی نہ کہ یار میرے ساتھ یہ برا ہو جائے گا. نو, اللہ سے اچھا گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے, یہ کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, یہ اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے ہمارا. ہمارا اور بھروسہ ہے کس پہ, مجھے یہ بتائیں نا. کوئی چوائس ہی نہیں ہے, بھاگ دوڑ کے دیکھ لیا. الٹیمیٹلی آنا آپ نے اللہ کے سامنے ہی ہے, کیونکہ وہی قادر مطلق ہے, وہی ہمارے خالق ہیں, وہی ہمارے مالک ہیں, وہی ہیں جو روز محشر کے وقت, ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا, جو سجے گا, اس کے وہ سربراہ ہوں گے, اور امید بڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھیں گے کہ کرم فرما دیں. خطائیاں لے کے آئے ہیں آپ کے پاس, معاف کر دیں. نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم, ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیں. تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. 4 دن آپ ہٹ کے دیکھ لیں, ایک دن پھر آپ کو واپس آنا ادھر ہی. ایک روڈ جدھر جاتی ہے وہ ادھر ہی جاتی ہے. یعنی اگر آپ ایک روڈ پہ چڑھ گئے ہیں جو لاہور کو جا رہی ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ 5 سال بعد پھر جائیں گے تو لاہور کی بجائے پشاور چلی جائے گی. نو, جانا اس نے لاہور ہی ہے. تو جانا ہم نے الٹیمیٹلی, خالق ہمارے پاس وہی ہے, ہمارے خالق کے کائنات وہی. اخیر ہمارے تمام مسائل کا حل انہی کے پاس ہے. انہی کی رحمتیں ہمیں چاہیے, ان کی فیوز چاہیے, ان کی برکات چاہیے. تو یہ ٹرسٹ کہ جو جن کے سامنے میں کھڑا ہوں, جن کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلا دیا ہے, اے رب العزت آپ میرے مالک ہیں, اے میرے اللہ آپ میرے مالک ہیں, میرا اور کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے, اور جس کے آپ ہیں اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. تو ہاتھ پھیلا کے دیکھیں, ٹرسٹ کریں, ایک ایک لفظ بولتے جائیں, قبول ہوتا جائے گا. میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نہ مفتی ہوں, نہ میں کوئی ولی اللہ کا دعویٰ کرتا ہوں, لیکن میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اس طرح کر کے دیکھے, ٹرسٹ کر کے دیکھے, بھروسہ کر کے دیکھے کہ جن کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں سفارش کروا لیتے ہیں, کوئی ادھر ادھر کر لیتے ہیں, وہ سفارش بھی انہی کے حکم سے ملتی ہے. اگر اللہ نے ہماری دعا قبول کرنی ہے اور ہمارا مسئلہ حل کرنا ہے تو وسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ سفارش والا یہ کام نہیں کروا رہا ہوتا, ایکچولی وہ حکم آ جاتا ہے اوپر سے, وہ اس کو موڑ دیتے ہیں, وہ آپ کا مددگار بنا دیتے ہیں اس کو, اور وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے. اس لیے جو سفارش کرنے والا ہے وہ کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا ہوتا, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈال دیتے ہیں آپ کے لیے, اور اس کے حکم آ جاتا ہے اس کو کہ اس کی مدد کرو. یہ میرا بندہ ہے, مایوس ہے, میرے سامنے دعا کی ہے اس نے, اس کی دعا میں قبول کرتا ہوں, اور تم جو ہے دنیاوی طور پہ اس کی مدد کرو گے. جب حکم اوپر سے آ گیا تو یہاں تو ہم ایک آنکھ نہیں جھپک سکتے اپنی مرضی سے. یہاں مکھی بیٹھی تو اس کو نہیں ہٹا سکتے. جب جان نکل جانی ہے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, پلے ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بھروسہ, ایک ٹرسٹ, یہ ایمان, یقین, جس کو یقین محکم کہتے ہیں, وہ کر کے دعا مانگیے, قبول ہوگی انشاءاللہ. قبولیت کا وقت. کئیوں کی دعا فوراً قبول ہو جاتی, اور کچھ دعائیں آئندہ آنے والے وقت کے لیے رکھ لی جاتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ آنے والا وقت کتنا برا ہمارا کو آ سکتا ہے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے. میں تو یہ سامنے جو بیٹھا ہوں, سامنے اسکرین کے علاوہ, بلکہ اسکرین کے پار میں نہیں دیکھ سکتا. یہ جو بھی اسکرین جہاں پہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ جو کیمرہ لگا ہوا سامنے, اس کیمرے کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں پہ کیا ہے. پتہ نہیں میرے لیے کیا ہے وہاں پہ, وہ خطرناک چیز ہو وہاں بیٹھی. ٹھیک ہے نا.
تو اس کے پار میں نہیں دیکھ سکتا. میں آپ کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں, میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے میرے. میں تو بے بس ہوں. اس لیے کچھ دعائیں جو ہیں, دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں. یہ اس کے اوپر علماء کرام کا بھی اتفاق ہے سب کا. دعائیں سب قبول ہوتی ہیں. کچھ دعائیں چونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, تو کچھ دعائیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چیز اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. کچھ دعائیں جو ہیں وہ آنے والے وقت کی مصیبتوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں, ان مصیبتوں سے ہمیں بچا لیتے ہیں. اور پھر تیسری کیٹیگری علماء کرام کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں جو ہیں وہ ہماری جو بدیاں ہیں, برائیاں ہیں, جب قیامت کے وقت وہ معاملہ آئے گا تو وہ جو دعائیں ہیں اس میں ہمارے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور اس کا ہمیں ایڈوانٹیج دے دیا جائے گا اور بینیفٹ دے دیا جائے گا اور ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ تو سارا چونکہ دعا قبول کرنے والے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں, یہ ان پہ ان کا ڈیسیژن ہے نا. انہوں نے کب کس کو, ڈیسیژن میکر کون ہے, وہ ہیں, لیکن قبول کرتے ہیں وہ, کئی فوراً اور کئی دعائیں بعد میں. لیکن آپ دعا کرتے رہیں بس. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے مانگتے ہی رہنا, ہم نے ہر وقت مانگتے رہنا ہے. وہ ایک واقعہ تھا نا کہ ایک صاحب تھے تو وہ رات جو ہے ان کی نیند خراب ہو گئی. جب ان کی نیند خراب ہو گئی تو بڑا سونے کی کوشش کی, پھر تھوڑی بھوک بھی لگ گئی ان کو. رات کا کوئی 1-2 بجے کا ٹائم ہوگا یا جو بھی ہے یہ ٹائم ہوگا. تو گھر میں دیکھا تو گھر میں تھا بھی کوئی نہیں, تھے بھی وہ اکیلے. تو انہوں نے سوچا یار گاڑی نکالتا ہوں تو جا کے میں ذرا باہر سے کوئی چیز دیکھتا ہوں, کوئی چیز کھا پی لوں گا, ذرا وہ تھوڑا گھوم بھی آؤں گا, پھر واپس آؤں گا, شاید مجھے نیند دوبارہ آ جائے. یہ کرتے کرتے وہ جب کوئی میرا خیال ہے اس وقت ٹائم ہوگا, تہجد کا ٹائم ہوگا, یا تو وہ مسجد میں چلے گئے. وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں, ایک شخص جو ہے وہ گڑ گڑا کے اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے, رو رو کے. اس کی کوئی ضرورت ہے جس کے لیے اس کو پیسے چاہیے, اور روئی جا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے, روئی جا رہا ہے دعا مانگ رہا ہے. اے پروردگار, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ, میری دعا قبول فرما اور میرا یہ مسئلہ حل فرما. اب یہ دیکھ رہا ہے اور آواز بھی تھوڑی سن رہا ہے. اس شخص نے نماز پڑھی, وہ اس نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا پوچھو تو صحیح تھا نا, بڑا پریشان ہے کیوں ہے. تو اس نے اپنی کوئی مسئلہ بیان کیا جس کے لیے اس کو پیسے چاہیے تھے. اب یہ صاحب ثروت شخص تھا, اس نے اپنے والٹ میں سے دیکھا تو اس کے پاس پیسے تھے جتنے وہ مانگ رہا تھا, تھوڑے پیسے چاہیے تھے اس کو. اس نے نکال کے اس نے کہا لے اللہ کے بندے جا, تو جا کے اپنا مسئلہ حل کر لے. خیر اس نے اللہ کا پھر شکر ادا کیا, اے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرا مسئلہ حل کیا. وہ پیسے پکڑ لیے. اب یہ جو صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ یار بندہ غریب آدمی, اس کو کل کو پھر ضرورت پڑ سکتی ہے کوئی. ان کے ذہن میں ایک اللہ تعالیٰ نے چیز ڈالی. انہوں نے اپنے والٹ میں سے اپنا جو وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے جس پہ فون نمبر اور ایڈریس تھا ان کے آفس کا, وہ اس نے ان کو دیا اور کہنے لگا کہ یہ کارڈ رکھ لو, آپ کو جب بھی کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جائے. اس نے پتا کیا جواب دیا, اس نے کہا میں تمہارا کارڈ کیوں رکھوں, جس نے تمہیں یہاں طلب کر کے میری ضرورت پوری کی ہے, میں اس کے سامنے رجوع کیوں نہ کروں گی. اس نے تمہیں بلایا نا ادھر اور بلا کے میری یہ ضرورت پوری کی ہے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے بھروسہ, یہ ہے یقین محکم. اس طرح کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں, ہسٹری میں موجود ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ہمارا یقین محکم ہونا چاہیے جب دعا کریں, اور پتا ہو کہ ہم فارمیلٹی نہ کر رہے ہو. آپ نے دیکھا دعا کئی لوگ جو ہے مسجد میں ہوتا ہے کہ جب وہ سلام پھیرتے ہیں مولوی صاحب تو دعا سے پہلے لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, بھاگوں بھاگ. بیٹھے ہوئے جو نمازی ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کے اوپر سے پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل چیز چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے جو عبادات کا مغز ہے دعا,
جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جب سب ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور، اب اس کے اندر میرے جیسے گناہ گار بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، اور جب مولوی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمین صاحب، تو جب وہ بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ادھر سلام پھیرا، آپ جمعے میں دیکھ لیں، باقی نمازوں میں دیکھ لیں، تو ساتھ ہی لوگ اٹھ کھڑتے ہیں اور جہاں پیچھے جا رہے ہیں بھاگم بھاگ، پتہ نہیں آگ بجانی ہے بھئی، اگر 2 منٹ ٹھہر جو، اصل جو صلہ لینا ہے، جو مزدوری تم نے کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، چل کے آئے ہو مسجد کے اندر، اور اس کا اب صلہ ملنا ہے، وہ صلہ لے لو یار، وہ چھوڑے جا رہے ہو، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اب یہ تو ہو گیا، اب ہے جی گناہ گار کی دعا۔ بعض کا بلکہ اکثر جب ہم تھوڑے تھوڑے نیک بن جاتے ہیں بظاہر، تو ہم کہتے ہیں یار ہم تو نیک ہیں، یہ گناہ گار، اس کی کون سنے گا؟ میں آپ کو بتا دوں، جو گناہ گار تائب ہوتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، واپس اپنے گناہوں سے تائب ہو کے انکساری کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے، اے میرے پروردگار مجھے وہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میری یہ دعا قبول کر۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ دعا میرا یقین ہے کہ فوراً قبول ہے، کیونکہ اللہ یہ دیکھتا ہے دعا مانگنے کے بعد اللہ کا جذبہ، دعا مانگنے والے کا بھروسہ، ٹرسٹ، کہ یہ وہ گناہ گار بندہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا رہا، بلکہ ان کو چیلنج کرتا رہا ایک طرح سے نا، اور اس کے بعد یہ تائب ہوا ہے، یہ واپس آ رہا اس سے، اور واپس آ کے معافی مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کے، نادم ہو کے، جھک کر، اور پچھتاوا اس کے اندر ہے، پچھتا آ رہا ہے کہ میں کیا غلط کرتا رہا، تو پھر ہاتھ پھیلا رہا اسی ذات کے سامنے جس کے سامنے بڑے بڑے نبیوں نے ہاتھ پھیلائے، اربع لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پھیلاتے رہے، جنہوں نے فرعون جو ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو ڈبو دیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے نمرود کو ایک عبرتناک موت دی، جنہوں نے حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ سے بچایا، یہ وہ ہستی ہے، رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی، ان کے سامنے وہ گناہ گار پلٹا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے ایسے کہ اے پروردگار خطائیں ہو گئی ہیں، گستاخیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے، پر آپ تو اللہ ہیں، رب کائنات، معاف کرنے والے ہیں، میں امتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ کے محبوب پیغمبر اور آخری رسول، مجھے میرے گناہ معاف کر، میری دعائیں قبول فرما دے، دیکھتا ہوں کیسے قبول ہوں، کیونکہ وہ قبول کرنے والے۔ سو گناہ گار کو دیکھ کے اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ لے آئے، اور اگر لا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو لانے کی، اگر وہ آپ کے زیر اثر ہے یا آپ کی بات سنتا ہے تو اس کو موٹیویٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سننا اور میرا یہ بولنا قبول فرمائے، اور اگر اس کے بیان کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ سے میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔